الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين. بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم
محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار گہربان میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، دعائیں بارگاہ الہی میں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف فرمائے۔ آج ماہ ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے اور آج وہ عظیم دن ہے کہ عظیم دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ یہ ایک آج بہت بڑا سانحہ تھا۔ آج کے دن این 26 ذوالحجہ کو نماز فجر کے اندر حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز فجر کے اندر ایک لعین بدبخت جس کا نام فیروز لؤلؤ تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، پارسی تھا، مجوسی تھا، اس بدبخت نے نماز فجر کے اندر امیر المؤمنین خلیفہ دو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خنجر کے وار کر دیے، اور آپ یہ جو دن ہے ذوالحجہ کے 27، 28، 29 یا 30 ان دنوں میں آپ کی مرہم پٹی تو کی گئی، لیکن آپ علاج میں بہتر نہ ہو سکے تو یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا یوم شہادت ہے۔ جس طرح آپ نے پچھلے جمعے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اسی طرح آپ کے بھی احوال، آپ کے اسلام لانے کے واقعات، شہادت کے معاملات انشاءاللہ العزیز آپ احباب کے سامنے گوشگزار کروں گا۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس موضوع کو سن کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا جو رتبہ ہے اہل بیت کرام کا ہے، خاندان رسول کا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہے۔ اب چونکہ سرکار کے جو صحابہ کی تعداد ہے وہ کم و
بیش 1,44,000 یا 1,24,000 یا 1,40,000 ان تینوں تعداد میں سے تقریباً 1,24,000 کا بھی ہے، 40 کا بھی ہے، 44 کا بھی ہے۔ اس کے قریب وہ افراد صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے یا آنکھوں سے نبینا ہے تو مصطفیٰ کریم کا زمانہ اسے میسر آتا ہے اور اپنا ہاتھ ڈائریکٹ سرکار کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، پھر ساری زندگی وہ اسی طرح گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ کچھ ایسی بھی بات، ایک آدمی ہے جس کا نام سالبہ ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آگے چل کے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کی پٹری سے اتر گیا ہے۔ صحابی اس کو کہیں گے کہ جو سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور زندگی بھر پہ اس وعدے کی پاسداری کرے اور دنیا سے اسی طرح رخصت ہو جائے۔ اب ان صحابہ میں سے جو سب سے پھر آگے ایک درجہ بنتا ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا۔ تو خلفائے راشدین میں سے پھر ایک ایسا درجہ آتا ہے عشرہ مبشرہ کا۔ یہ حدیث پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آ کر مجھے سرکار کی طرف سے حکم ملتا ہے آنے والے کو بشارت دو، کہو کہ تمہیں مصطفیٰ کریم جنت کی بشارت دیتے ہیں اور میرے بعد تم پہلے خلیفہ بنو گے۔ یہ روایت پچھلے جمعے کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پر بھی اس حدیث کو بطور تبرک پہ دوبارہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں، جو کہ جامع ترمذی سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جن صحابہ کا درجہ بدرجہ رتبہ بنتا ہے ان میں سے خلفائے راشدین کا ایک درجہ ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے اندر ہر خلیفہ رسول کا ایک علیحدہ مقام ہے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنہ۔ یہ 10 صحابہ کے نام لیے تھے۔ اور اسی کے ساتھ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ خلیفہ دوم بھی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہے، اور ان کا اسلام کے لیے جو کارنامے ہیں پہلے وہ سنتے جائیے۔ اسلامی ہجری جو کیلنڈر ہے یہ تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، اور یہ ہجری سال چل رہا ہے 1447۔ اب اس کے بعد یہ اگر محرم آ جائے گی تو یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس سے قبل تو عیسوی کیلنڈر ہے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 2026، وہ تو عیسوی سال ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1447 ختم ہو جائے گا چند دن کے بعد، اور 1448 آ جائے گا۔ یہ جو کیلنڈر ہے اس کا اجرا، اس کا انعقاد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا۔ امیر المؤمنین کا لقب جو ہے یہ اس سے قبل کسی کو نہیں بولا گیا۔ امیر المؤمنین کا لقب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے استعمال ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ رائج ہو گیا امیر المؤمنین، کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا امیر، ایمان والوں کا رہبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سماجی خدمات کے لیے ادارے بنائے،
سرکاری خزانے جس کو بیت المال کہتے ہیں اس کا انعقاد کیا، اور ڈاکخانے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لے کے آنے والے لوگوں کا ایک رابطہ، وہ ایک ادارہ بنایا، وہ آپ نے بنایا تھا، اور تعلیمی ادارے آپ نے بنائے، اور وہاں پر اساتذہ کرام رکھے گئے، باقاعدہ ایک عدالت کا نظام برقرار پہلے بھی تھا، لیکن آپ نے اس کی ایک باقاعدہ چوکیاں بنا دی کہ فلاں علاقے میں فلاں عدالت کا یہ حدود ہے، فلاں تھانے کی حدود ہے، یہ کام آپ کی طرف سے تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے اسلام لانے پر صرف میرے مصطفیٰ خوش نہیں ہوئے، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آگے چل کے حدیث آ رہی ہے کہ ہم بھی خوشی کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کا نام جب آ جاتا تھا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے جو بادشاہ اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے نام سے لوگ لرزتے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا نام جب پتہ چل جاتا تھا کہ فاروق اعظم کا خط آ گیا ہے یا ان تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ لرز جاتے تھے۔ چلیے آگے اس بات کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک عمر ہے اور والد صاحب کا نام خطاب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ہاشم ہے، اور 8 پشتوں کے بعد یعنی 8 لڑیوں کے بعد آپ کا تعلق جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے یعنی جس سے آپ کو بلایا جاتا تھا وہ ہے ابو الحفص، یعنی حضرت فاروق اعظم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت حفصہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہی حضرت حفصہ ہے کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن پاک جمع کیا گیا تھا نا، سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا تھا، تو وہ آپ کے پاس رکھوایا گیا تھا۔ تو جب قرآن پاک کے پڑھنے میں اختلاف آیا تھا تو وہ حضرت اماں حفصہ والا قرآن پاک منگوایا گیا تھا۔ آپ بہت بڑی عالمہ فقیہہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، اور سرکار کے سسر بھی لگتے ہیں، یعنی کہ فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اتنی قریبی گہری رشتہ داری ہے۔ اور آگے چل کے یہ بھی ہے کہ ابو جہل رشتے میں آپ کا سگا ماموں بھی ہے، لیکن رب کس کو ہدایت دے، ساتھ والا گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ والا گھر ابو لہب کا ہے، تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ کہاں سے بلال چلتا ہے اس کو ایمان مل جاتا ہے، کہاں سے سلمان فارس سے چلتے ہیں ایمان مل جاتا ہے۔ تو یہ رب کی ایک کرم نوازی ہے۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، ایک شاعر نے شعر پڑھا ان کی موجودگی میں کہ کاش ہم سرکار کے زمانہ میں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیوں نہیں خوشی کرتے کہ رب نے تمہیں سرکار کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو پھر سرکار کے امتی نہ بن سکتے، تو کفار کی جماعت میں ہوتے، پھر کیا کرتے؟ رب جتنے میں رکھتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رب کا لاکھ کرم ہے کہ ہم نے سرکار کی زیارت نہیں کی، لیکن بعد میں آ کر بھی ہم اعلان کر رہے ہیں کملی والے اپنے غلاموں کو قبول فرما لیجیے۔ آج بھی نام آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ میرے نبی کا نام آ گیا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہم تو آج بھی سرکار کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ولادت ہے وہ صحابی جو علم توقعی فعال ربک بأصحاب الفیل واقعہ فیل کے یہ 13 سال کے بعد
جب واقعہ گزر گیا تھا تو 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہو رہی ہے اور گھر والوں نے آپ کا نام عمر رکھا، اور آپ کو پہلوانی کا بڑا شوق تھا، بچپن ہی سے آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے آپ نے جانور رکھے تھے۔ اس زمانے کے اندر اونٹ چرایا کرتے تھے، یہ بات آپ نے خود بیان کی ہے۔ جب آپ اسلام قبول کر کے وقت کے خلیفہ بنے تھے تو مدینہ پاک سے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو دوبارہ مکہ آنا پڑا، سفر کے سلسلہ میں۔ حرم کعبہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، اس کا نام وادی زجنان ہے۔ وادی، اس کو یاد کرتے جائیں گے تو ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے گا۔ ایک وادی ہے، اس کا نام وادی زجنان ہے، بہت کھلی وادی ہے۔ آپ اس علاقے سے گزرے تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، بیٹھ گئے تو آپ کے دوستوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم، یہ وہ وادی ہے، میرے والد صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے اور میں اونٹ چراتا تھا، سارا دن اونٹ چراتا، اور ایسا وقت بھی آتا تھا کہ مجھ سے اونٹ سنبھالے بھی جاتے تھے، کوئی اونٹ ادھر بھاگ جاتا، کوئی ادھر بھاگ جاتا، میں سارا دن یہی کام کرتا، کبھی اس اونٹ کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، سارا دن میرے گزر جاتا۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بڑے زور سے تھپڑ دیا تھا اور کہا تھا، اے عمر، مجھے تو اب یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ تیری شادی کروں، تجھے کوئی کاروبار کروا دوں، تو تجھ سے تو اونٹ سنبھالنے بھی جاتے، تو ذمہ داریاں کیسے سنبھالے گا؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے زور سے تھپڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، آج وہی وادی ہے، وہی عمر ہے، لیکن آج عمر کے پاس صرف اونٹ نہیں ہے، میرے پاس 22 لاکھ مربع میل حکومت ہے، یعنی 22 لاکھ مربع میل۔ آپ ماشاءاللہ ایک تو پڑھے لکھے بھی ہیں، دوسرا ذمہ دار بھی ہیں۔ ایک مربع کے اندر 4000 مرلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ اس کو ذرا دور دے دیں تو 22 لاکھ مربع میل کے اندر جو میں نے کیلکولیشن کی تھی وہ تقریباً بنتی ہے 3 ارب 48 کروڑ اور 48 لاکھ مربع بنتا ہے۔ یعنی اگر 22 لاکھ کو اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، دعویٰ بہت بڑا ہے، ریاضی میں آپ کو طول و شرح فراق کو ذرا تو ناپ تو دیجئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاضی میں بڑی مہارت ہے تو پھر آپ خود ذرا حساب لگا کے دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر کتنے مرلے بنتے ہیں۔ تو حساب میں یہ آتا ہے کہ 3 ارب 48 کروڑ 48 لاکھ یہ مرلے بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عمر تھا جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج وہی عمر ہے کہ جس کے قبضہ کے اندر 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر اور 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ مربع میل میرے پاس حکومت موجود ہے۔ کہتے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمانے لگے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا۔ ارے جب تک اسلام کے پاسداری نہیں تھی میرے پاس، جب تک اسلام سے میں دور تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تو جب سے میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر من تجھ کو انمول کر دیا۔ آج وہی عمر ہے کہ جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج وہی عمر جس کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اسلام کا میرے اوپر احسان ہے۔ آج لوگ سمجھتے کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے،
ارے اس سے بڑھ کر اسلام تمہیں کیا دے کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. آج قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. پتہ تو تب لگے گا جب حشر کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی اور کہا جائے گا ارے مصطفیٰ کے غلاموں کھڑے ہو جاؤ. اور حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ان کے جسم کے 5 حصے چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا، دونوں آنکھ چمکیں گے، دونوں پاؤں چمکیں گے. تو باقی امتیں دیکھ کے حیران رہ جائیں گی کہ آئے بعد میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں. تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کا ہمیں آج اجر بھی مل رہا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ اسلام جب آپ نے قبول کیا، اس کا بھی ایک داستان ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 39 ہو گئی تھی. 39 افراد نے ابھی تک کلمہ پڑھا تھا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام یہ بات سوچ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا پہلوان آ جائے کہ جو اسلام کے اس کاروان کو ہمیں آگے لے کے بڑھے. جبکہ میرے مصطفیٰ اگر چاہیں تو رب 313 کے لیے بدر کے میدان میں 1000 فرشتہ بھیج سکتا ہے. اس رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار اگر یہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں اگر یہ کسی وقت شہید ہو جاتے ہیں تو کاروان رک جائے گا. مالک ہمیں بھی فولادی قوت کی ضرورت ہے. ادھر میرے مصطفیٰ پریشان تھے، ادھر قریش کی میٹنگ بھی جاری ہے. یہ دونوں چیزوں کو اپنے موازنے میں رکھنا ہے. ادھر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہماری تعداد تو ابھی کم ہے لیکن دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ بلند کر دیے. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ دونوں حدیثیں دونوں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. پھر آگے کہا بِأَحَبَّ هَذَا الرَّجُلَيْنِ، اے پروردگار مکہ کے اندر 2 ایسے نوجوان ہیں. هَذَا الرَّجُلَيْنِ، مکہ میں 2 نوجوان ہیں. اس سے پچھلا لفظ دیکھیں بِأَحَبَّ، اے اللہ مکہ میں 2 پہلوان ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. دونوں میں سے جس سے تو محبت فرماتا ہے اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. جامع ترمذی کے لفظ میں دوبارہ پڑھ رہا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین رجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن خطاب. عرض کیا پروردگار کے مکہ کے اندر 2 لوگ ہیں جو پہلوان ہیں. ایک کا نام ابو جہل ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ عمر بن حشام. ابو جہل کا اصل نام ہے عمر بن حشام. کیا نام ہے؟ عمر بن حشام. ابو جہل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ تم ابو جہل ہو کہ جو ہلاک بعد ہو، تو پھر رہتی دنیا تک لوگ اس کو ابو جہل ہی کہتے ہیں. اگر ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا تو آج تک لوگ صدیق اکبر کہتے ہیں. عمر کو فاروق اعظم کہا تو فاروق اعظم کہا جا رہا ہے. اگر بلال کو کہا تھا کہ تم میرے مؤذن ہو، بلال رسول
رسول کے یہ دیوانے ہیں، آج تک ہم بڑے مستانے ہو کر کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا بلال جب آتا تھا یوں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ ایک غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے چونکہ نظر میں ان کو لے لیا، نظر بھر کے دیکھا، تو جب سرکار کی نظروں میں آئے تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ ان کو چڑھایا تھا۔ سامنے محتشم، چونکہ بات حضرت فاروق اعظم کی ہے تو جامعہ ترمذی کی یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری حدیث بھی سنیے، یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی سند پیش کرتی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی شام کو، یہ بھی لکھا ہے حدیث میں، جمعرات کی شام کو، اور یاد رکھیں یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک یہ بڑی قیمتی انمول گھڑیاں ہیں، ان میں کثرت سے دعائیں مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، پتہ نہیں کس وقت کیا بندے کو نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاصہ۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں سرکار نے صرف حضرت عمر فاروق کا نام لیا۔ اب ادھر میرے مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف قریش والے انہوں نے میٹنگ بلا لی، یعنی ادھر میرے مصطفیٰ پریشان ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اور دوسری طرف قریش نے میٹنگ بلا لی۔ ان کی میٹنگ کہاں پہ ہوتی تھی؟ اس حویلی کا نام ہے دارالندوا، دارالندوا، یہ یاد رکھیے گا۔ آج وہ حویلی کہاں پہ ہے؟ جب آپ جائیں گے نا مکہ شریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر آج لائبریری بنی ہے۔ ایک وقت تھا کہ لائبریری کے اندر بھی لوگ جاتے تھے، ان کو کتابیں گفٹ ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایک باڑ لگ گئی وہاں تک، بس اب کافی دور تک انہوں نے باڑ لگا دی ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن جب آپ اس طرف کھڑے ہوں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے بالکل سامنے آپ نے دیکھنا ہے ایک بہت بڑا واش روم ہے، واش روم بنے ہیں وہاں پر، حرم کے اندر سب سے جو زیادہ واش روم ہے اس جگہ پہ بنے ہیں، یعنی جب آپ مطاف میں سعی کرتے ہیں نا، سعی سے بھی باہر نکلے نا تو راستہ بابی دبئی سے باہر آ جاتا ہے، آپ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر پاکستانی کی رہائشیں بھی ادھر مل رہی ہیں، کیونکہ ادھر باب ہجرہ پہ رہائشیں ذرا کم ہے تو ادھر لوگوں کو رہائشیں مل رہی ہیں۔ یعنی جس جگہ پر آج واش روم بنے وہ وہی جگہ ہے، ابو جہل کا گھر بھی ہے اور ساتھ اس نے بہت بڑی حویلی بنا رکھی تھی، اور اس حویلی کا نام تھا دارالندوا، دارالندوا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس حویلی کے اندر اس نے میٹنگ بلائی، قریش کے تقریباً 12 کے قریب جو بہت سرپنچ قسم کے وہ سردار تھے، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، اس طرح کے بہت بڑے سردار بیٹھ گئے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے نام کے بارے میں موجود ہے۔ وہ بیٹھ کے کہنے لگے دیکھو بھائی، ہم سمجھتے تھے کہ چلو یہ بچہ ہے، یتیم ہے، ہم نے اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ دیکھتے دیکھتے ان کی تعداد 39 ہو گئی ہے، اگر یہ تعداد بڑھتی گئی تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، اب انہوں نے وہ ساری چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہے، وہ اس میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسلام اس طرح بڑھتا رہا تو پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرتے ہیں کہ اس محمد کو معاذ اللہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، ایسا کرو کہ اس کو قید کرو، جب قید کریں گے تو
یہ کام نہیں کی. جب بند کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی لوگ یہاں تک پہنچیں گے. اور آپ کے عشق کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور واقعہ بھی آپ کی نظر سے گزر جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار کو ڈھونڈنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی. گلیوں کی خوشبو بتا دیتی تھی میری مصطفیٰ یہاں سے گزر کے گئے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے. اللہ کے جہنم اب بھی نہ سد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. صحابہ کہتے ہیں جب سرکار کو ڈھونڈنا ہوتا تو پوچھتے ہم نہیں تھے, صرف آپ کی خوشبو بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کریم یہاں سے گزر کے گئے. خوشبو کے اوپر بھی ایک وہ واقعہ آپ کی نظر سے یقیناً پہلے بھی گزرا ہوگا. ایک صحابی غریب تھے تو کہنے لگے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے تو کوئی تحفہ تو دے دیں, مجھے کوئی تحفہ چاہیے بیٹی کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو باہر سے نا کوئی کھلے منہ والی شیشی لاؤ اور ایک کھجور کی ٹہنی توڑ کے لاؤ. وہ لے کے آ گئے. نبی علیہ السلام نے اپنے پسینے مبارک کو اس طرح آپ کرتے گئے اور اس شیشی کے اندر اس کو جمع کیا. کہا بیٹی کو کہنا جب تیار ہو جائے تو اس میں سے جو لیکوڈ ہے, پانی ہے, پسینہ مبارک ہے, اس کو نکال کے اپنے بدن پہ لگا دیتا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس وقت وہ پسینہ مبارک لگایا گیا تو اس وقت پوری محفل کے اندر, جو کہ عرب کے اندر لوگ اونٹ لگاتے تھے, تو جب اس دلہن کو یہ خوشبو لگی تو اس گھر کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے. یعنی اتنی خوشبو کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے تو برکت برکت ہی برکت ہے. تو جب صحابہ کرام کہتے سرکار گزر کے چلے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا, وہاں پر ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا آپ گئے کدھر ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے. تو نبی علیہ السلام کو سلام, چونکہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں 3 چیزیں پاس ہوئی کہ ان کو قید کریں. دوسرے نے کہا قید نہیں کرتے, ان کو ایسا کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, ان کو قید کرو. دوسرے نے کہا کہ یقتلوا, ان کو قتل کرتے ہیں. کہا قتل نہ کرو, قتل کریں گے تو پھر قریش والے آ جائیں گے, پھر کیا کریں. تیسرے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں او یخرجوا, اپنی بستی سے ان کو نکال دیتے ہیں. تو کہا نکالنا کوئی حل نہیں ہے, ادھر سے نکالیں گے جہاں جائیں گے وہاں ڈیرا جم جائے گا. کیا مکہ سے مدینے گئے تو کیا ان کا کام رک گیا تھا؟ بولیے نا. انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرو. اب قتل کی دھمکی جب مل گئی تو اس کام کے لیے کون اٹھے گا؟ حضرت فاروق اعظم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں کروں گا یہ کام. ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور تلوار ابھی سے میان سے باہر نکال دیا. جب گھوڑے پہ سوار ہے, چہرہ لال سرخ ہے, غصہ ہے, راستے میں ان کو حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں, صحابی رسول ملے. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج معاذ اللہ محمد کا کام مٹا کے واپس آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کن کا نام لے رہے ہو؟ کیا وہ لاوارث ہے؟ مکہ کا سب سے امیر خاندان بنو ہاشم کا ہے, سب سے امیر خاندان ہاشم ہے. تو کیا تم خاندان ہاشم کا سامنا کر سکو گے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی دین سے پھر چکے ہو. حضرت نعیم بولے میری بات چھوڑو, تم اپنے گھر کی فکر کرو. وہ اپنی بہن کی طرف کر گئے, دروازے پہ دستک دی. پہلے چھپ کے سنتے رہے. وہ جو بڑے پیارے شعر ہیں لوگ سب بچے پڑھتے بھی ہیں.
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپکے چپکے کیا تو پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام الہی، آپ کا دل یہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ دروازے میں دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ حضرت خباب ان کے اس وقت ٹیچر تھے، وہ چھپ گئے۔ قرآن پاک کے اوراق تھے سورۃ مریم کے، وہ لے کے چھپ، سورۃ طٰہٰ کے وہ لے کے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر داخل ہوئے، بات و تکرار اتنا تک چلے گئی۔ ہاتھ اٹھ گیا، پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، اس کے بعد اپنی بہن کو فاطمہ کو تھپڑ دیا۔ اس وقت بات یہاں تک چلے گئی، ملا کر جب دیکھا کہ میں نے بہن کو مار دیا، بہن کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی سنگ دل آدمی کہ بہن کو تھپڑ دینے کے بعد فوراً خیال آیا کہ میں نے کیا کیا ہے، بہن کو مار دیا۔ اس کے بعد کہا بہن پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا تم نجس ہو، جاؤ پہلے غسل کرو۔ غسل کروایا، وضو کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد حضرت خباب تشریف لائے، آگے فرمانے لگے اے عمر مبارک ہو لیلۃ الخمیس سے، جمعرات کی شام میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی تھی، اللہ عمر کو اسلام کی طرف بھیج دے۔ آج پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی دعا کتنی جلدی کام کرتی ہے۔ ارے میرا نبی کو نماز کے اندر سر اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ابھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ جدھر بھی چہرہ پھیریں گے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد، جس وقت سرکار نے دعا مانگی دعا قبول ہوئی، تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے پھر ایسا کرو، میرا ارادہ تو یہ تھا آیا سامنے نبی دے مارن کارن مینو مار دے لے چلو، مد عمر دی عمر برباد ہو جاوے، جتھے عمر سوار دے اتھے عمر نو لے چلو۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم جب سرکار کے پاس پہنچے تو دروازہ اس کا پہلا حضرت امیر حمزہ کے پاس تھا۔ عرض کیا کمرے والے عمر آ رہا ہے، اور میں کوئی بات نہیں، عمر آیا نہیں، عمر کو بلایا گیا ہے۔ عمر آیا نہیں ہے، عمر کو بلایا گیا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے ہاتھ سے تلوار پکڑی، سرکار کے قریب بیٹھے اور قدموں پہ گر گئے۔ عرض کیا کملی والے مجھے کلمہ پڑھائیں اس سے پہلے کہ میری روح قبض ہو جائے۔ گر کے قدموں پہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے۔ جب اسلام قبول کیا، ادھر اسلام قبول کیا اور ادھر فکبر اہل الدار، اس گھر سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جس طرح ہم نے پچھلے جمعے کے اندر بھی لفظ تکبیر بولا تھا، تکبیر کی آواز بلند ہوئی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر تو آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ آواز اس گھر تک نہیں تھی، اہل المسجد حرم کعبہ تک یہ آواز گونجی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے وَسَمِعْتُ بِمَکَّةَ، ادھر یہ آواز بلند ہوئی، پورے مکے کے اندر یہ آواز گونجی تھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ آواز اتنا گونج گئی کہ لوگ سمجھ گئے کہ جو گیا تھا جان لینے، لگتا ہے وہ جان دے چکا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں کملی والے مجھے بس اتنا بتایا جائے کہ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ بالکل میں بھی سچا ہوں، خدا بھی سچا ہے، کلام الہی بھی سچا ہے۔ عرض کیا پھر کملی والے آج کے بعد
ہم چھپ چھپ کے عبادت نہیں کریں گے. کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کملی والے ہم پہنچیں گے حرم میں، یہاں نہیں رکیں گے. سرکار نے فرمایا کہ عمر چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب تک قرآن نہیں اترتا میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. اسی وقت رب کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آغاز کے اندر پڑھی تھی. آپ کو دوبارہ سے حصول برکت کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ نامی پارے کے اندر 10ویں پارے کے اندر موجود ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنی یہ تعداد آپ کی ہو گئی ہے 40 ہو گئی ہے، یہ اتنے ہی لوگ آپ کے لیے کافی ہے. اگر عمر کا یہ ارادہ ہے تو آپ نکلے. حضرت فاروق اعظم نکلے اور پھر حرم کعبہ میں پہنچے. فَخَرَجْنَا صَفَّيْنِ، 2 صفیں بنی. ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کے پاس تھی اور دوسری قیادت سیدنا فاروق اعظم کے پاس تھی. آپ نے جا کے حرم شریف کے اندر با آواز بلند جس وقت اللہ کا نام لیا، داخل ہوتے ہی کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب یہ آواز لوگوں نے سنی تو حیران ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم نے آپ نے 7 چکر لگائے، طواف کعبہ کیا اور کعبے کا طواف کر کے وہ جو مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے وہ وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے جس وقت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا تو وہ تو بالکل چپ ہو گئے کہ اب کیا کہیں. تاج پاک کی خلافت آیا عمر، تاج والے کھڑے دیکھتے رہ گئے. منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، سب شہنشاہ کھڑے دیکھتے رہ گئے. خوش نصیبی سی آقا نے گھر ڈالیا، کئی نصیبہ سڑے دیکھتے رہ گئے. قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دے چودھریاں نو للکاریا. آکے بازار وچ شیر گھج ڈالیا، لوگی اندر بڑھ کے دیکھتے رہ گئے. فرمایا لوگوں سنو، اگر کسی میں جرأت ہے تو آؤ. اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو میرے مدِ مقابل آئے. اپنی گھر والیوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آؤ. وہ آپ کا ماموں جو عمر بن ہشام المعروف ابو جہل تھا، کہنے لگا عمر تو نے اچھا نہیں کیا، ہم بدلہ لیں گے. کہا ماموں سن، اگر میرے مصطفیٰ کو آنچ آ گئی نا تو پھر عمر کی یہ جان تو جا سکتی ہے، تیرا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا. جب ان کو للکارا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کیا کہا کہ آج کے بعد میرا عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم ہے. حق اور باطل میں فرق کر رہا ہے. پھر مصطفیٰ کریم نے ان کو جو اعزازات سے نوازا، جو ان کو مقامات سے نوازا، مختلف مواقع پر یہ لفظ موجود ہے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں یاد رکھو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعد النبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہیں بلکہ خطاب کا بیٹا عمر نبی بن کے آنا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے لیے ایک بڑا نور تحفہ ہے. درود شریف ذرا پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی پڑھنے لگا، بڑی مستند روایت ہے. قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی وہ اس حدیث کی سند پیش کرتے ہیں. ایک دن سیدنا فاروق اعظم کو فرمانے لگے، اے عمر، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے. کیا سنا ہے؟
کہ عمر ابن خطاب سراج اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے لیے ایک چراغ ہے. سراج اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے لیے چراغ ہے. یعنی جنت میں اگر جانا ہے تو پھر تمہارے پاس روشنی ہونی چاہیے. تو وہ جو روشنی ہے وہ محبت فاروق اعظم ہے. حدیث کس نے پیش کی؟ مولا علی نے. ذرا سنتے جائیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب پتا چلا حضرت فاروق اعظم کو، آپ نے بلایا، حضرت مولا علی کے پاس چلے گئے یا ان کو بلا لیا اور جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت فقال انت، میں نے سنا ہے، سمیعت، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بارے میں مدینے پاک کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ فرمایا ہاں بالکل میں نے سنا ہے. فرمایا پھر دیر نہ کرو علی، یہ ہے کاغذ اور یہ ہے قلم، اس کے اوپر آپ تحریر لکھیں اور تحریر میں یہ لکھیں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، گواہی میں دیتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ جنتیوں کے لیے چراغ ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ جنتیوں کے لیے چراغ بن جانا. حضرت مولا علی نے جب فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، تو فاروق اعظم کہنے لگے قلم کاغذ لکھو. لکھ دیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میں سنبھال کے رکھنے لگا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ تحریر رکھ دینی ہے، یہ تحریر رکھ دینی ہے. اور جب قیامت کے دن جب میری قبر کھلے گی تو میرے پاس یہ رکا ہوگا، تو میں اس وقت اعلان کروں گا، عرض کروں گا کہ پروردگار میرے پاس مولا علی کی تحریر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ عمر تو پہلے ہی جنتیوں کے لیے چراغ ہے، لیکن ضمانت مولا علی سے لے رہے ہیں، ضمانت مولا علی سے لے رہے ہیں. پھر کہنا پڑے گا علی علی ہے، باغ مصطفیٰ کی کلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے. تم علی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو؟ ارے ان کا تو آپس میں پیار اتنا ہے کہ وہ اتنا اعزاز رکھتے ہیں. اور یہاں یہ بھی سنتے جائیے، حضرت مولا فاروق اعظم نے ایک بدبخت کا سر قلم کر دیا تھا. یہ بڑا ایک معروف واقعہ ہے. جب ایک بندے کا سر قلم کیا تو وہ شکایت لے کر پہنچا سرکار کی بارگاہ میں، اور یہ حدیث باقاعدہ قرآن پاک کے ساتھ موازنہ کرے گی. قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر بھی موجود ہے. وہ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تھا. تو یہودی نے کہا کہ میں سازش مقرر کرتا ہوں آپ کے نبی کو. تو منافق کہنے لگا کہ میں آپ کے سردار کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے تو اس کو سازش مقرر کرتا ہوں. اس نے کہا بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ میں یہودیوں کے تمہارے نبی پہ اعتماد کر رہا ہوں. وہ گیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اٹھا تو کہنے لگا عمر کے پاس جانا. جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، آپ نے فیصلہ سنا تو ابھی جواب دینا تھا. تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. جب اتنا کہا آپ اندر گئے، تلوار نے اس بندے کا سر اڑا دیا. لوگوں نے شور مچایا کہ ہمیں عمر کا سر چاہیے، قتل کا بدلہ قتل چاہیے. میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب ہم اعلان کرتے ہیں کہ عمر نے جس کا سر اڑایا ہے وہ تو مومن رہا ہی نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے جو فیصلہ کر دیا تھا اس فیصلے پہ اگر کوئی بندہ اپنی منمانی کرے گا وہ تو مرتد ہو جائے گا. تو مرتد کا تو سر قلم کرنا یہ تو اسلام کے اندر جائز ہے. تو عمر نے کسی مومن کا سر اڑایا نہیں ہے.
عمر خوش ہوتے ہیں، عمر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، رب وہاں پر اس چیز کے لیے قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ سامعین محتشم، چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے، بات بس قصہ مختصر یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ایک بڑی معروف جو روایت یہ بھی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے سرکار کے سر مبارک کو مالش کر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کو رات کا وقت تھا تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا، عرض کرتی کملی والے ہی جو ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا ستاروں کے تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب یہ سوال تو بڑا قیمتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اے عائشہ تم نے کیسا سوال کر دیا، نہ تو جبریل کا انتظار کیا بل ملا فرمایا ہاں ستاروں کے تعداد کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، تو فوراً بول پڑی میرے ابا جی ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ ساری زندگی کہتے رہے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو، کہا وہ نجات کے لیے ایک ہی میرے پاس ہے۔ محتشم سامعین حضرات، بات یہ ہے آپ کو نماز فجر کے اندر جب صفِ درست فرما لی گئی، بدبخت آپ کی پوجا کرنے والا جس کا نام فیروز لؤلؤ ہے، اس بدبخت نے آپ کو خنجر کے وار سے زخمی کر دیا۔ 26 ذوالحجہ آج کا جو دن ہے، آج کی نماز فجر کے وقت آپ کو زخمی کیا گیا۔ 1 محرم کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب آپ رخصت ہونے لگے تو اماں عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے اگر اجازت ہے تو میں سرکار کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے تو دفن ہو جاتا ہوں، ورنہ پہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو آپ نے کیا کہا، جگہ تو میرے لیے تھی لیکن میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ کو وصال کے بعد وہاں پر حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھا اور آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ دفن ہو گئے تو وہاں پر آپ نے پردہ کر لیا تھا، ایک دیوار بنا لی تھی۔ پوچھا اماں جی یہ کیوں؟ کہا پہلے تھے میرے سر کے تاج جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے تھے حضرت ابوبکر صدیق میرے والد، ان دونوں سے میرا پردہ نہیں بنتا تھا۔ اب عمر میرے لیے چونکہ غیر محرم ہے تو میں غیر محرم کے سامنے اس طرح آ سکتی نہیں۔ اتنی مٹی کے نیچے آدمی دفن ہو، اماں عائشہ نے کیا مسئلہ بتایا کہ عورتوں قبرستان نہ جاؤ، اگر جانا پڑے بڑا دل کرے بیٹے سے ملنے کو، بھائی کو ملنے سے، شوہر کو ملنے سے، تو کسی محرم کے ساتھ اور پردہ کر کے جانا ہے۔ آج تو ہمارے گھروں میں پردے کا رواج ختم ہو گیا ہے، میرا جسم میری مرضی نے اس نعرے نے ہمارے گھروں میں تباہی مچا دی ہے۔ اللہ ہر بندے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، پروردگار ہمیں اعمال صالحین